مہادیوی جی نے خود کا جو اظہار کیا، نظم کی صورت میں یا عتیت کی کچھ پرچھائیاں نثر میں کاغذ پر اتارنے کی صورت میں، وہ مہادیوی جی کے الفاظ میں اس راگ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جو آگ کو بہت سمے تک زندہ رکھنے کے لیے انگاروں کے گرد لپٹی رہتی ہے۔ اس راگ کے پار تو دیکھنا ہی ہوگا جہاں اگنی درشن ہے، لیکن میں اس راگ کو بھی سلام کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے سامنے اکشروں کے وستر پہن کر آئی ہے۔ اس راگ کے پیچھے سنویدنا کی جو آگ ہے، سوچ سکتی ہوں کہ بہت سے سنویدنشیل لوگوں نے اس آگ کو ضرور چھو کر دیکھا ہوگا، جہاں وہ کہتی ہیں، میرے چترکار، کیا میں کمل پھولوں پر کرنوں سے انکت تمہارا چتر ہوں جسے تو نے اندر دھنش کے قلم سے بادلوں کے پیالے سے چاندنی لے کر رنگ دیا تھا، اور کیا وقت کے چھوٹے سے آنسو سے میرے رنگ دھل جائیں گے؟ اور جہاں وہ کہتی ہیں، میں تو رات کے دل میں صبح کی تمنا کی چنگاری ہوں، تو کیسا بھی اندھیرا ہو جھلملانے لگتا ہے۔ پوری کائنات جیسے دھڑک جاتی ہے جب وہ کہتی ہیں، پانی کے اندھیرے میں سیپ سی میں نیہ کا موتی رچوں گی۔ لگتا ہے مہادیوی جی نے احساس کو چنتن دیا اور چنتن کو احساس دیا۔ یہاں ایک ریچا یاد آتی ہے جو رگ وید کی ایک برہم وادنی نے لکھی تھی کہ راجا کو چاہیے وہ جگہ جگہ سمے کے چنتن شیل ودوانوں کو رکھے جن سے مل کر عام لوگ اپنی زندگی کے لیے کچھ روشنی پا سکیں۔ کوئی بھی بڑی سنستھا راجا کے ودان کا ہی انگ ہوتی ہے، اس لیے ساہتیہ اکیڈمی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جس نے مہادیوی جی کو فیلو بنا کر اکادمی کو گورو دیا اور اکادمی کو ایک موقع دیا ہے کہ جو سنستھا اب مہادیوی جی کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، اس سنستھا کو پھر سے بہت گمبھیرتا سے لیا جائے گا۔ مہادیوی جی کے الفاظ ہی دہرانا چاہتی ہوں کہ کسی اچتم آدرش، अलौकिक सौंदर्य या पूर्ण व्यक्तित्व के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा पूर्णता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। ये मेरी उसी इच्छा का तकाजा है। मैंने साहित्य अकादमी का नेहरू काल देखा हुआ, जब जवाहरलाल जी की मौजूदगी में हर जबान का नुमाइंदा एक ही आरजू रखता था कि ज़ाती दोस्तियों और दुश्मनियों को नकार कर ऐसी पेशकश हो कि उसकी भाषा का सर ऊंचा हो जाए। उस काल की गंभीरता मेरी आंखों में बसी हुई है, इसलिए मेरी ये इच्छा स्वाभाविक है कि अकादमी उसी गौरवता को फिर से पा सके। मानती हूँ कि जब किसी अदबी इदारे में कुछ खामियां आती हैं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ निज़ाम पर नहीं होती, खुद अदीबों पर भी होती है। एक लकीर हमेशा से बनी आई है जो सब कुछ दो हिस्सों में बांट देती है साहित्यकारों को भी। एक वो जो अक्षरों को प्यार करते हैं और एक वो जो अक्षरों का व्यापार करते हैं। ये व्यापार जिस हद तक मजहब में नुमाया हुआ और जिस हद तक हर देश की सियासत में नुमाया हुआ, दिल भर आता है कि उसी हद तक अदब में भी नुमाया हुआ। शेख सादी का एक शेर याद आता है, चुना कैद साले शुद अंदर दमिश्क कि यारा फरामोश करदंद इश्क।
یعنی دمشق میں پورے 1 سال سے ایسا قحط پڑا ہوا ہے کہ عاشق عشق کرنا بھول گئے ہیں۔ اور میں مانتی ہوں کہ قحط صرف کھیتوں میں نہیں پڑتا، آتماؤں میں بھی پڑتا۔ جس طرح پاکستان کی جدید شاعرہ سارہ شگفتہ نے تڑپ کر لکھا کہ میں تلاوت کے لیے انسانی قرآن چاہتی ہوں، مہا دیوی جی نے قدیمی آواز میں کہا، آج کا کبھی دربار کے کلب برچ کی چھایا بہت پیچھے چھوڑ آیا۔ تبدیلیوں کے کولاہل میں شاعری مکٹ اور تلک سے اتر کر عام لوگوں کے دلوں کی مہمان ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کچھ حد تک حقیقت ہے، لیکن کچھ حد تک محض تمنا۔ حقیقت ان کے لیے بنی جو مہادیوی جی کی طرح اکشروں کو پیار کرتے ہیں، لیکن حسرت ان کے لیے ہے جو اکشروں کا بیوپار کرتے ہیں۔ اسی بیوپار سے گھبرا کر سارہ شگفتہ نے کہا، میں تلاوت کے لیے انسانی قرآن چاہتی ہوں۔ تبدیلیوں کا ایک کولاہل وہ تھا کہ شاعری مکٹ اور تلک سے اتر کر لوگوں کے دلوں کی مہمان ہوئی، اور تبدیلیوں کا ایک کولاہل یہ ہے کہ ساہتکار کی قلم لوگوں کے دلوں کی مہمان نوازی چھوڑ کر مکٹ اور تلک کی تمنا میں بھٹکنے لگی ہے۔ یہی وہ قحط ہے جو آتما میں پڑتا ہے۔ اور جیسے کبھی شیخ سعدی نے کہا تھا کہ دمشق میں ایسا قحط پڑا ہوا ہے کہ عاشق عشق کرنا بھول گئے ہیں، آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ آتماؤں میں ایسا قحط پڑا ہوا ہے کہ ہم سنویدنشیلتا بھول گئے۔ مہادیوی جی اس ویرانے میں ایک ہریالی کی طرح سامنے ہیں، اس لیے آتما کی اس ہریالی کو سلام کہنا چاہتی۔ ہریالی کسی کے نام کے ساتھ بھی وابستہ ہو، ہریالی تو ہریالی ہے۔ اس لیے آج سے 20-22 برس پہلے میں نے رویندر ٹھاکر کو مخاطب کر کے جو نظم لکھی تھی، آج وہ مہادیوی جی کو مخاطب کر کے کہتی ہوں، محرم الہی حسن کی، قاصد انسانی عشق کی، یہ قلم لا فانی تیری سوغات فانی جسم کی۔